السلام علیکم ویورس، امید کرتی ہوں سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم شکر اور بے پناہ عنایات کے ساتھ میں فرنچ کا ایک پھر نیا لیسن لے کر حاضر ہوئی ہوں، اور امید کرتی ہوں کہ یہ لیسن بھی آپ کے لیے بہت ایزی ثابت ہوگا۔ اپنی طرف سے میں نے پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، کیونکہ نئے فرنچ سیکھنے والوں کے لیے یہ بہت کنفیوزنگ لیسن ہوتا ہے۔ تو میں نے کوشش کی کہ اس کو الگ الگ رنگوں سے آپ کو ڈیٹیل سے سمجھا سکوں تاکہ آپ کو پڑھنے میں سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو آج میں بتاتی ہوں آپ کو میں کون سا لیسن لائی ہوں۔ آج کے لیسن کا نام ہے لیز ایڈجیکٹو پوسیسو۔ لیز ایڈجیکٹو پوسیسو، اور یہ کون سے ایڈجیکٹو ہیں؟ یہ ہیں ملکیت کے، یعنی میرا، میری، میرے، تیرا، تیری، تیرے، اس کا، اس کی، اس کے، آپ کا، آپ کے، ہمارا، ہمارے، ان کا، ان کے۔ تو اس کو کیسے استعمال کرنا ہے شروع میں سمجھ نہیں آتی۔ تو مذکر کے لیے فرنچ لینگویج میں ہمیشہ مذکر مونس اور جمع کے لیے الگ الگ استعمال کیے جاتے ہیں ایڈجیکٹو۔ دوسری زبانوں میں بھی ایسے ہی ہے، لیکن چونکہ یہ الگ سی زبان ہے، انٹرنیشنل لینگویج ہے، ہمارے لیے غیر ملکی زبان ہے، تو بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس میں ماں، مو، میں یہ استعمال ہوتا ہے جس کے ساتھ شو لگے گا، یعنی میں، آئی۔ جس کے ساتھ بھی شو لگے گا اس کے ساتھ مو، ماں، میرے، میں استعمال کیا جائے گا۔ جس کے ساتھ ٹو لگے گا، ٹو، اس کے ساتھ تو، تا، تے۔ جس کے ساتھ ہم ایل، ایل، او استعمال کرتے ہیں اس کے ساتھ سو، سا، سے۔ اور جو ہوگا نو، اس کے لیے ہوگا نوتر اور نو۔ وو کے لیے استعمال ہوتا ہے ووتر اور وو۔ ایل اور ایل کے لیے استعمال ہوگا لیوخ، لیوخ کی جمع بھی لیوخ ہی ہوگی۔ تو آتے ہیں لیسن کی طرف کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ سب سے پہلے میں بات کروں گی یو کی، یعنی مائی، میرا۔ شو، میں، میرا۔ مو، مو کا مطلب ہوتا ہے میرا، مذکر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یہ واحد مذکر کے لیے۔ مو پیر، مو پیر یعنی میرا باپ۔ اب یہ مو آپ کسی بھی مذکر کے لیے استعمال کریں گے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے کوئی آبجیکٹ ہو، ٹھیک ہے۔ مو شیاں بھی آ سکتا ہے، مو سک بھی آ سکتا ہے، کچھ بھی جو بھی مذکر ہوگا اس کے لیے آپ اس کا یوز کرو گے۔ ماں، ماں یعنی میری، یہ واحد مونس کے لیے بولا جاتا ہے۔ ماں واحد مونس کے لیے، ماں میر، میری ماں۔ اس کو بھی کسی بھی آبجیکٹ کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں، کسی انسان کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، جیسے ماں میر، میری ماں، یا ماں میزوں، میرا گھر۔ فرنچ میں گھر جو ہوتا ہے نا وہ مونس ہوتا ہے، ماں میں، ماں میخ بھی مونس ہے، اور اگر ہم دوسری مثال دینا چاہیں آبجیکٹ کی تو ماں میزوں، میرا گھر، یا پھر میری گھر آئے گا فرنچ میں۔ جمع کے لیے آئے گا میں زوفوں، میرے بچے، میرے بچے، یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جمع چاہے وہ مذکر ہو یا مونس ہو اس کے ساتھ میں ہی استعمال کریں گے۔ میں زوفوں، میرے بچے۔ میں شوسیوق بھی آ سکتا ہے، میں شوست بھی آ سکتا ہے، میرے جوتے، میری جرابیں، ٹھیک ہے۔ امید کرتی ہوں یہ پورشن آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ نیکسٹ پورشن ہے تو، تا، تے، یعنی جس کے ساتھ ٹو استعمال کرتے ہیں ہم، چو یعنی تمہارا یا یور۔ تو سب سے پہلے ہوگا تو استعمال کریں گے واحد مذکر کے ساتھ۔
یعنی سنگولیر میسکولن. ton frère, ton frère mean تمہارا بھائی, your brother, ton frère, your brother. تا کہتے ہیں سنگولیر فیمینا. ta sœur تمہاری بہن یعنی your sister. اس کو بھی کسی بھی چیز کے سے استعمال کرتے ہیں, انسان کے لیے بھی اور آبجیکٹ کے لیے بھی. تے مین تمہارے. تے جمع کے لیے, وہ میسکولن ہو یا فیمینا ہو, وہ پلورل کے ساتھ استعمال کریں گے. تے زامی تمہارے دوست. تے زامی تمہارے دوست. اب آتے ہیں تھرڈ پورشن کی طرف. سو سا سے یعنی il ایل او. ہز ہر اٹس کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ. سب سے پہلے سو کی مثال دوں گی. سو فیس اس کا بیٹا. ہز سن. سا فی اس کی بیٹی. ہر ڈوٹر. سے ویتمو پلورل کے لیے. سے ویتمو اس کے کپڑے. ہر کلوتھ. ہز کلوتھ. اب آتے ہیں فورتھ پورشن کی طرف یعنی وہ. جس کے ساتھ بھی وہ استعمال ہوگا اس کے ساتھ یہ استعمال ہوگا. اردو میں اس کو کہیں گے تمہارا, انگلش میں یور. ووتخ ہوگا واحد کے لیے استعمال. واحد وہ چاہے مذکر ہو یا مونس ہو. ووتخ واتیوخ مین آپ کی کار. یور کار. وہ استعمال ہوگا جمع کے لیے چاہے وہ مذکر ہو یا مونس ہو. وہ بوت آپ کے جوتے. یور بوٹس. اب نیکسٹ پورشن آتا ہے نو مطلب ہمارا یا اور. نوتھ کا مطلب ہوگا ہمارا اور ہماری. یہ مذکر اور مونس دونوں کے لیے استعمال ہوگا. واحد مذکر یا واحد مونس کے لیے. نوتھ اپارتمو کہتے ہیں اپارٹمنٹ کو. نوتھ اپارتمو ہمارا اپارٹمنٹ. نو کہتے ہیں ہمارے یا ہماری جمع مذکر مونس کے لیے. نو شا ہماری بلیاں. آور کیٹس. لاسٹ پورشن ہے ایل. یہ جمع کا صیغہ ہے لیکن اس کو پڑھنے میں ایل اور ایل ہی پڑھا جائے گا. مطلب دیئر یا ان کا. لیوخ ایکول. لیوخ مطلب یہ مذکر اور مونس دونوں کے لیے بولا جائے گا لیکن سنگولر کے صیغے میں, واحد کے صیغے میں. لیوخ ایکول ان کا سکول چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. لیوخ ساندال مطلب ان کے جوتے, ان کے سینڈلز. امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آیا ہوگا. یہ تھوڑا کنفیوزنگ ہے لیکن اگر آپ اس کو سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا. اور میں نے کوشش کی کہ اس کو بہت ایزی بنا کے پریزنٹ کروں آپ کے سامنے, اور امید کرتی ہوں کہ ایزی ہوگا بھی آپ سب کے لیے. اور آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا. لیسن پسند آتا تو لائک اور سبسکرائب کریں. اسٹے بلیسڈ اینڈ تھینکس فار واچنگ.